نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے نیک بندوں کے نسبت سے اور اپنے پاک نام کی نسبت سے اللہ نے یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس کے بدلے میں اللہ اپنی رضا اور جنت میں نصیب فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ ہمیں اسی بابرکت ایمانی اللہ کی پہچان والی مجلسوں میں جمع ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام، اور اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے موت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کو مرنا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہونا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز کو اس دنیا سے ہر انسان کو اس دنیا سے گزر کر قبر کی دنیا میں جانا ہے، اور پھر وہاں سے آخرت کی دنیا میں جانا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے آمنا سامنا ہوگا اور اللہ حساب کتاب فرمانے والے ہیں۔ تو محترمہ اور بہنوں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو ایسے تو دنیا میں ہر انسان جو بھی آیا گیا، ہر آنے والا جانے والا ہے، ہم سب کو جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، کوئی کل کوئی آج کوئی صبح، تو ایک نہ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے۔ لیکن ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ کامیاب زندگی گزار کر جانا ہے۔ کامیاب زندگی گزار کر جائیں گے تو قبر میں بھی راحت رہے گی، آرام رہے گا، آخرت میں بھی ہمیشہ کی راحت ملے گی۔ کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں؟ کامیاب زندگی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو وقت زندگی کا عطا فرمایا اور جو طاقت اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی اور جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی اور جو کرنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ان تمام کو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے میں اگر ہم لگائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب رہے گی۔ مثال کے طور پر چند باتیں کہ ہم جیسے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پہلے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت بہت بڑی تجارتیں کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے دین میں آئے اور اللہ کے دین کے لیے اور دین کے علم کے لیے اپنی ساری دنیا کو، اپنے سارے جائیداد کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا۔ دنیا والے کہتے رہے کہ یہ اپنی دنیا کو جو ہے نقصان کر رہے ہیں، ان کے بچے کیا کھائیں گے، ان کے بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ دنیا والے کہتے رہے، بیچارے معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے، ویسے سب اچھے ہیں پھر بھی معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو اچھا رکھے۔ لیکن ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، تجارت ختم ہو گئی ہے اور پورے جائیداد ختم ہو گئی ہیں، لیکن
جب یہ دنیا سے چلے گئے تو خود ہم کو بھی ایسا محسوس ہونے لگا کہ بہت کچھ کما کر لے گئے، بہت کچھ کما کر لے گئے۔ جیسے ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، بے شک صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، وہ تو ہیں، لیکن ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سمجھ میں آنے کے واسطے اللہ نے ہمیں ایک مثال عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے ان کی محنت، ان کی فکر سے کہ دین کا علم خاندان میں آیا، کہ مدرسے قائم ہوئے، خانقاہ لگی، کتنے اللہ کے بندے بندیاں ان کو علم مل رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو محلہ اسلام پیٹ کا ہے، 1992 میں، اس زمانے میں جب ہم لوگ اس محلے میں آئے، مدینہ مسجد چھوٹی سی مسجد تھی، 4 آدمی نماز پڑھنے والے تھے۔ سب سے پہلے والد صاحب وہ آنے کے بعد ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ پورا محلہ آباد ہوا، مسجد آباد ہوئی، بلکہ نہیں، اب جو مدینہ مسجد ہے اس کی محنت میں والد صاحب اسماعیل بھائی دونوں اپنی جان مال کے ساتھ انہوں نے محنت کی، اتنی بڑی مسجد بنی، اور آج پورے محلے میں سووں کی تعداد میں نمازی، روزے دار اور اجتماعات ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً ہر ایک کا ذرہ ذرہ ثواب اللہ ان کو پہنچائیں گے۔ تو صرف ان کو نہیں، مگر ہم بھی اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاریں گے۔ آدمی کو موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب کس کی موت آنے والی ہے۔ موت بہت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کی چیزیں، ہماری صحت، ہماری تندرستی دھوکہ دیتی ہے کہ ہمیں اور بہت لمبی زندگی گزاریں گے۔ آنکھوں کی روشنی دھوکہ دیتی ہے، تیری آنکھیں تو ٹھیک ہیں، آنکھیں اچھی طرح دیکھ رہی ہیں، ابھی تو بوڑھا نہیں ہوا ہے، ابھی تو اس کو بہت لمبی زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے منہ میں جو دانت ہیں مضبوط ہیں، ماشاءاللہ ہم مضبوط چیز کو چبا دیتے ہیں تو اس دانت کی مضبوطی ہمیں دھوکہ دیتی ہے، ابھی تو بوڑھا نہیں ہوا، ابھی لمبی زندگی ہے، 30 سال 40 سال جینا ہے۔ اس طرح دانتوں کی مضبوطی ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ محترم ماں بہنوں، ہمارے جسم میں جو طاقت اللہ نے رکھی ہے، اس طاقت کے دھوکے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا جسم مضبوط ہے اور لمبی زندگی گزاریں گے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ جو بھی اس دھوکے سے نکلا اور اللہ کو پہچانا، آخرت کو پہچانا اور آخرت کی فکر کیا، خبر کے زندگی کی کامیاب بنانے کی فکر کیا، اور اس کے لیے دنیا کو بھی قربان کرنا پڑا تو دنیا کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال جائیداد سب چیزوں کو داؤ پر لگا دیا آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ آج ہر یہ کہہ رہا ہے کہ سلیم بھائی بہت کما کر لے گئے، بہت کما کر لے گئے، حالانکہ انسان دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں زمین کے پیپر ہوتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ میں بیپار کے بزنس کے کوئی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی، خالی ہاتھ انسان دنیا سے جاتا ہے، نہ بدن پہ سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ان کی گاڑی کی کیلی ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف کفن میں جاتا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے مردہ۔ دنیا والے کیا بول رہے ہیں؟ سلیم بھائی بہت کما کر لے گئے۔ کیا کما کر لے گئے؟ سب کچھ چھوڑ گئے، ختم کیے؟ نہیں، وہ دنیا والے جو بول رہے ہیں کہ سلیم بھائی بہت کما کر لے گئے، وہ نیکیاں، اعمال، ایمان، آخرت، موت کی تیاری، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، سب سے بڑھ کر حرام سے بچنا، سب سے بڑھ کر حرام سے بچنا۔ ہمارے ابا کے اندر یہی چیز زیادہ تھی، وہ کسی حال میں بھی جب سے دین میں آئے حرام کی طرف کبھی نہیں گئے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اللہ والے فون کر رہے ہیں، سلیم بھائی کو یاد کر رہے ہیں۔ سلیم بھائی حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، مفتی بھی نہیں، شیخ الحدیث بھی نہیں، سلیم بھائی تو انگول کے ایک عام انسان ہیں، لوہے کا کام کرتے تھے،
لوہے کی تجارت کرتے تھے. آج انڈیا بھر میں بڑے بڑے علماء اللہ والے یاد کر رہے ہیں. کیوں یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا؟ ان کا کیا عمل تھا؟ ان کی زندگی کی کیا خاص بات تھی؟ بات یہی تھی کہ سلیم بھائی نے اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑ دیا، اللہ والوں کی جوتیوں میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. کیونکہ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم کی طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بیوی بچے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، انسان کما کے نہیں لایا. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ صرف اللہ والوں کے پاس ہم سیکھ سکتے ہیں. اللہ والوں کی جوتیوں میں، ان کے رہبری میں، ان سے رائے مشورہ کر کے زندگی گزارنے میں، اللہ والوں سے بیعت ہو کر وہ جو ذکر دیتے ہیں اس ذکر کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اپنے شیخ اپنے بڑے بزرگ سے دعائیں کراتے ہوئے جو آدمی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو اس طرح قبول فرماتے ہیں، اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو کوئی آدمی ایسے آدمی کے پاس قریب بھی نہیں آتا. جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرتا ہے، اللہ کے لیے آخرت کے لیے سچ بولتا ہے، اللہ کے لیے آخرت کے لیے حق بات بولتا ہے، اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے حرام چھوڑ دیتا ہے. چاہے تجارت کا نقصان ہو جائے، ہم حرام نہیں لیں گے، ہم حرام کی طرف نہیں جائیں گے. جو بھی اس طرح کرتا ہے لوگ ان کے قریب نہیں آتے. لوگ قریب کہاں آتے ہیں؟ جہاں جھوٹ ہوتا ہے، جہاں دھوکہ ہوتا ہے، جہاں حرام کا مال ہوتا ہے، جہاں جو ہے آخرت کو نقصان پہنچا کر دنیا بنانے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں لوگ بہت جلد آ جاتے ہیں. جہاں صرف آخرت ہوتی ہے وہاں لوگ جلدی نہیں آتے. اور یہ اللہ کا آخرت کا بندہ جو ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے دنیا میں کہ یہ اکیلا ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو بات کرنے تیار نہیں، کوئی اس کو اپنے پاس بٹھانے تیار نہیں، کوئی اس کو اپنے مشورے میں لینے تیار نہیں، کوئی اس کے ساتھ کام کرنے تیار نہیں، کوئی اس کے قریب آنے بھی تیار نہیں. لیکن اللہ والے 1400 سال میں جو اس امت کے اندر جو واقعات ہم دیکھے ہیں، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، چار اماموں میں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں ایک حق بات بولنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا اور کوڑے لگائے گئے، پوری طرح سے مارا گیا. وہ اپنی حق بات پر جمے رہے. سارا ملک ان سے کٹ گیا، بادشاہ ان کا دشمن ہو گیا، عوام ان کی دشمن ہو گئی، سب ان کے خلاف ہو گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے. لیکن جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع آیا. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، آخرت کے بندے، سچ بولنے والے بندے، حق بولنے والے بندے، جھوٹ بول کر لوگوں کو خوش نہیں کرنے والے، جھوٹ اور غلطی کر کے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کرنے والے، خوش نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی کیا عزت اللہ کے یہاں ہے، ایسے لوگوں کا کیا مقام اللہ کے یہاں ہے. اگر معلوم کرنا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں ان کے جنازوں کو دیکھو، ان کے جنازوں کو دیکھو. اللہ والے فرماتے ہیں ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہمارے جنازے فیصلے کریں گے. فیصلے جنازوں میں ہوتا ہے، فیصلے پیسوں میں نہیں ہوتے. کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، پیسوں میں فیصلے نہیں ہوتے. کون ناکام ہوا، کس کے بیٹے انجینئر بن گئے، کس کے بیٹے ڈاکٹر بن گئے، کس کا بیٹا کروڑ پتی بن گیا، تاجر بن گیا، اس میں عزت کے کامیابی کے فیصلے نہیں ہوتے. کس کے پاس زیادہ بلڈنگیں ہیں، کس کے پاس جو ہے آستی زیادہ ہے، اس میں فیصلے نہیں ہوتے.
فیصلے جنازوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جو بندہ مر کے اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ دنیا والوں کے دل میں اس کی محبت ایسی ڈال دیتے ہیں، جب اس بندے کا جنازہ اٹھتا ہے لوگ کندھا پانے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں۔ یہ صرف ابا کی مثال نہیں بول رہا ہوں آپ کو، اس ہزاروں واقعات ہماری اس امت کے اندر، لاکھوں واقعات ہیں۔ یہ واقعات کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسا ہے گویا وہ چلے گئے، ابھی ہم کو تو بہت بعد میں جانا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی کب کس وقت بلاوا آ جائے گا کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اسی وقت سے ہم عہد کریں، ہم ارادہ کریں، ہم اللہ کے بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے بن کر سچی زندگی گزاریں گے، پاک زندگی گزاریں گے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، چاہے گھر والے ناراض ہو جائیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جائیں گے، نبی کی سنت کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ یہ پکڑ جب تک آدمی کے اندر نہیں ہوگی، اس کو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج کل والد صاحب کا انتقال ہوا، مٹی ہو گئی، لیکن آج صبح سے ایک کیفیت، ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے دور دور سے فون کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدرسوں میں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں پوری انڈیا میں۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ والد صاحب کی اتنی محبت اللہ والوں کے دلوں میں ہے، مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، مشائخ پورے انڈیا میں، کیا بات ہے! یہ سلیم بھائی کو کون جانتا ہے؟ ایک تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، ان کو کون جانتا ہے؟ ان کے اندر وہ چیز قیمت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ اللہ والوں سے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ دیا، جو بھی اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ والوں سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اور اللہ جو اپنے پیارے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ ایک آدمی ہے، ایک غریب ہے، بیچارہ بہت پریشان ہے، اپنے بیوی بچوں کو 3 وقت کھانا نہیں دے پا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسہ نہیں آ رہا ہے، قرضوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کئی دن ایسے گزر گئے، گزر گئے، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے حلال کمائی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، پیسہ نہیں مل رہا ہے، کوئی کام نہیں دے رہا ہے، مزدوری نہیں آ رہی ہے، کئی دن فاقوں میں گزر گئے۔ جب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ اس کو راستے میں نظر آیا، اور اس نے اس کو کچھ روپیے پیسہ دے دیا، ہدیہ کر دیا، جاؤ اس سے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر لو۔ جب کئی دنوں کے بعد کوئی اس کی مدد کرے گا، اب بتلاؤ اس بندے کی حالت کیا ہوگی، اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میری بیوی، میرے بچے 1 ہفتے سے تڑپ رہے ہیں، نہ ایک لقمہ کھانا ہے، کچھ پانی ہے، آج پیسہ میرے ہاتھ میں آیا ہے، خوشی میں اب میرے گھر سے تکلیف جانے والی ہے، میرے گھر سے فخر و فاقہ ختم ہونے والا ہے، اس خوشی میں اس کی آنکھوں میں پہلے آنسو آ جائیں گے، پانی نکلے گا، اور خوشی میں جائے گا، بازار میں جائے گا، سودا خریدے گا، اپنے گھر کو جائے گا۔ اسی طریقے سے محترم ماں بہنوں، یہ دنیا سنیے، غور سے سنیے، یہ دنیا جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا جس دنیا میں ہر جگہ جھوٹ ہے، یہ دنیا جس دنیا میں ہر جگہ دھوکہ ہے، یہ دنیا جس دنیا میں کسی انسان کی عزت نہیں ہے، یہ دنیا جس میں رشتہ داری کی قیمت نہیں ہے، یہ دنیا جس میں بڑوں کی قدر نہیں ہے، یہ دنیا جس میں چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت نہیں ہے، یہ دنیا
جو انسان کو اپنے پیدا کرنے والے سے دور کر دیتی ہے. یہ دنیا، جس دنیا کی وجہ سے باپ بیٹے کو لات مارتا ہے، بیٹا باپ کو مارتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے، یہ دھوکے باز، جھوٹی، ناپاک، گندی دنیا. جب اس دنیا میں کوئی بندہ اللہ سے ڈر کر، سچ بولتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، کسی انسان سے نہیں ڈرتا، حق بات بولتا ہے، سچا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اپنی فیملی کو، اپنے بیپار کو، سب کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس کے اوپر ایسے حالات، ایسی مصیبتیں، زندگی ایسی ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ سارا شہر، سارا محلہ، سارا گاؤں اس کا دشمن ہو جاتا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں ہوتا. مگر یہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے اپنے حق اور سچے راستے کو نہیں چھوڑتا ہے. دل پر اس کے اوپر حالات آتے ہیں، کوئی اس کے اوپر تہمت ڈالتا ہے، کوئی اس کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر الزامات ڈال دیتا ہے، جھوٹے سچی باتیں ڈال دیتا ہے. طرح طرح سے لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا بندہ ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے. جتنے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں، سب کا یہی حال ہے. ہر نیک بندے کے لیے دنیا میں دشمن بہت ہوتے ہیں، بروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے کوئی دشمن نہیں ہوتا. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے دشمن بہت ہوتے ہیں. یاد رکھیے، دشمن بہت ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے. لیکن جب اللہ کا بندہ ان دشمنیوں کو، ان دنیا کے لوگوں سے کڑوی کڑوی باتوں کو اور جھوٹے جھوٹے الزامات کو، تہمتوں کو برداشت کرتا ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر آ گئی، برداشت کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اللہ کا بندہ تھک جاتا ہے. اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ، اب میرے پاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. جب بھی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ دنیا کے حالات سے پریشان نہیں ہوتا، وہ برداشت کرتا ہے، اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس کا دل ایک عمر آنے کے بعد تھک جاتا ہے، اس کا جسم تھک جاتا ہے. اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ، اب میں تھک گیا ہوں. جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے. جب موت کا فرشتہ ہزاروں فرشتوں کو لے کر اس نیک بندے کے پاس پہنچتا ہے، اس بندے کو ایسی خوشی ہوتی ہے، اس کے سامنے آخرت ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں، فرشتے بشارتیں سنا رہے ہیں، گڈ نیوز سنا رہے ہیں فرشتے. اس خوشی میں اس مرنے والے نیک بندے کے آنکھوں میں مرتے وقت آنسو نکلتے ہیں. یہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے تھک جاتا ہے، زندگی میں اللہ کے لیے تھکتا ہے. تھکنے والے کو جب موت آتی ہے، خوشی میں آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں، ہے اللہ، کتنے دنوں کے بعد مجھے راحت ملی. یہ ہے اولیاء اللہ کی علامت، اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں. تو محترم ماں اور بہنوں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. آج ہم صبح قبرستان جا کے آئے، سارے مردے خاموش ہیں. قبرستانوں میں جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں مردے جھگڑتے نہیں، وہاں مردے لڑتے نہیں، مردے دشمنیاں نہیں کرتے، غیبتیں نہیں کرتے، تہمتیں نہیں ڈالتے. ہر ایک اپنے اپنے خبر میں پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی آخرت کی فکر ہے. اگر ایسا ماحول ہمارے محلوں کا ہو جائے کہ ہمارے محلہ میں، ہماری بستیوں میں ہر مسلمان اپنی اپنی آخرت کی فکر کرے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے رونا نہیں، ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنا. اگر ہمیں بھی اپنے اپنی خبروں کی فکر میں لگیں گے
تو اللہ کی رحمتیں فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے، ہم سے ملاقات کریں گے۔ تو محترم اور بہنوں، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی محنت، انہوں نے دنیا کو قربان کیا، دین میں آئے، ہم لوگوں کو مدرسے میں پڑھائے، اور ایسے حالات آئے ساری زمین بیچنا پڑا، سب دکان کو چھوڑنا پڑا، سب کچھ برداشت کیا، اللہ کے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں کیا، اور حرام کی طرف جانا برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد دعوت کی محنت میں لگے، پھر اس کے بعد اللہ والوں سے، ہمارے شیخ سے بیعت ہوئے، ہر رمضان میں شیخ کے پاس پورا رمضان حاضری دیتے ہیں اللہ والوں کے پاس۔ آج عجیب بات ہے کہ ہمارے شیخ افریقہ سے پورے انڈیا میں سارے اللہ والوں کو فون کر کے بتلا رہے ہیں کہ سلیم بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک بڑے بزرگ شیخ ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت نکال کر اپنے دوسرے بڑے بڑے اللہ والوں کو، دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا، اور وہ اللہ والے اپنے اپنے مدرسوں میں اپنی دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں۔ کتنے اولیاء اللہ، کتنے اللہ کے ولی کی صفت انسان ابا کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ معلوم کل ایک مفتی صاحب، ایک حضرت بڑے اللہ والے مکے سے فون کیے کہ معلوم ہوا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور ہر ایک بھی اتنا فیل ہو رہا ہے جیسے گھر کا، فیملی کا ممبر دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ محبت اللہ ڈالتے ہیں، یہ محبت اللہ ڈالتے ہیں۔ ہم خود، سلیم بھائی خود پیدا نہیں کیے محبت کو، کہ ان کی قربانی پر، ان کے مجاہدے پر اللہ ڈالتے ہیں محبت۔ تو وہ مکے سے جو حضرت فون کرے، کل انہوں نے کہا کہ آج شام تمہارے ابا کے نام سے میں طواف کرنے والا ہوں۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اللہ والوں کو، مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کی محبت اتنی ہے، والد صاحب کا مقام ان کے دلوں میں اتنا ہے، مجھے بھی معلوم نہیں۔ مجھے بھی ایک نیا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، مجھے ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے۔ مجھے خود ایسا لگ رہا ہے کہ والد صاحب ہمارے سے ہزاروں مقام آگے ہیں، بہت دور پہنچے ہوئے ہیں۔ کہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے، اس کی باتوں سے لوگوں کو تکلیف، اس کی باتیں پسند نہیں آتی، اس کا مزاج پسند نہیں آتا، اس کا چال ڈھال پسند نہیں آتا، لوگ کٹتے ہیں، لوگ کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہیں کٹتا، اللہ نہیں دور ہوتا، اللہ تو گنہگار بندوں کو بھی اپنی رحمت سے لے لیتا، قریب کر لیتا ہے۔ تو محترم اور بہنوں، بس مختصر سے کہنا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں پیسہ کیوں نہیں دیتا؟ سارے لوگوں کو اللہ پیسہ، گنہگاروں کو اللہ پیسہ دے رہا ہے، گنہگاروں کو گھر دے رہا ہے، بلڈنگیں دے رہا ہے۔ ہم لوگ دین میں مضبوط ہیں، پکے ہیں۔ آج لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا، دین میں آئے تو اللہ دنیا دیتا، ایسا بولتے۔ تشکیل کرے تو کیسا تشکیل کرتے کہ نماز پڑھو اللہ روزی دیں گے، اللہ دنیا دیں گے، دین میں آؤ اللہ دنیا دیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ دنیا کے واسطے دین میں نہیں آنا، دنیا کے واسطے دین میں نہیں آنا، پیسے کے واسطے دین میں نہیں آنا، اللہ کے واسطے دین میں آنا۔ جو بندہ اللہ کے واسطے دین میں آتا ہے، وہ کیسی تکلیف بھی آئے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ جو بندہ پیسے کے واسطے دین میں آتا ہے، پیسہ ملا تو رہے گا، پیسہ نہیں ملا تو دین کو چھوڑ دے گا۔ تو دین میں آنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پیسہ ملے نہ ملے، عزت ملے نہ ملے، کوئی ہم سے قریب آئے نہ آئے، لوگ ہمیں عزت کرے نہ کرے، پھر اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے۔ نیک لوگ، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی صفت انسان اس دنیا میں بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ میرے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا بدلہ یہی مل جائے اور آخرت میری خالی ہو جائے، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بدلے آخرت میں ملیں گے۔ ہم نے اچھا کام کیا، ہم نے نیکی کیا، مجبور انسان کو ساتھ دیا، اور بیوہ کو، یتیموں پر ہم نے شفقت کا ہاتھ رکھا،
اور پریشان لوگوں کی ہم نے مدد کی، ہم نے ذکر کیا، ہم نے تلاوت کیا، ہم نے اچھے اچھے کام کیے، یہ بدلہ دنیا میں امید رکھنا اللہ سے، یہ بدلہ قیامت میں اللہ دینے والے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگ دنیا میں بولتے ماشاء اللہ ان کا بچہ بہت بڑا انجینئر بن گیا، 2 لاکھ 5 لاکھ کماتا ہے، اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اس کا بیٹا یہ بن گیا وہ بن گیا، اور اچھا کمایا، آج اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، دولت ہے۔ اس طرح لوگ تعریف کرتے ہیں کہ دولت کی بنیاد پر کامیاب ہو گیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کامیابی مرنے کے بعد اصل کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ انسان جنت سے آیا دنیا میں، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر سے اٹھ کر آخرت میں جائے گا، اور آخرت میں اللہ کے پاس حساب کتاب ہونے کے بعد اس کو جنت کا راستہ جانا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کے پاس حساب کتاب دے کر جنت کی طرف جاتا ہے، ہر مسلمان کو جنت کی طرف جانا ہے۔ جب جنت کی طرف چلے گا، جنت کے راستے میں دوزخ پڑتا۔ جنت کے راستے میں ہم بولتے نا کہ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں تو راستے میں کیا پڑتا؟ مستان درگاہ پڑتا۔ اسی طریقے سے جب جنت کو فرشتے لے جائیں گے، اس کو بیچ میں جہنم پڑتی، دوزخ راستے میں ہے، جنت کے راستے میں بیچ میں ہے دوزخ، اس کو پار کر کے جانا ہے جنت کو، ہر مسلمان کو پار کرنا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت میں کون بچا لیا گیا؟ جہنم سے بچا کر جو جنت میں چلا دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے، انہیں کامیاب۔ یہ پیسے دولت کامیاب نہیں ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہاں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو دوزخ سے بچنا، اس سے بچ کو اس کو کراس کر کے جانا اور آگے جنت میں داخل ہونا بہت مشکل گھاٹی ہے، بہت لمبا راستہ ہے۔ اللہ ہی بچانے والے ہیں جہنم سے، اللہ ہی جنت میں بھیجنے والے ہیں۔ اللہ کب بچائیں گے جہنم سے، اللہ کب بھیجیں گے جنت میں؟ اس وقت ہوگا جب جہنم سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہم چھوڑیں گے۔ جہنم سے جڑی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ جہنم سے جڑی ہوئی چیزیں مال کی محبت، جھوٹ، دھوکہ، حرام، دوسروں کی برائی، اور اللہ سے غفلت، اللہ کے دین سے غفلت، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دینا، دین پر نہیں چلنا، قرآن بھول جانا، نماز نہیں پڑھنا، روزے نہیں رکھنا، فرض کو چھوڑنا، واجب کو چھوڑنا، سنتوں کو چھوڑنا، من مانی کی زندگی، صبح اٹھا، منہ دھویا، کھایا پیا، پھر گیا دکان کو گیا، پھر آیا، پھر کھایا پیا، پھر سو گیا، پھر اصل میں دکان کو گیا، رات میں آیا، پھر کھایا پیا، پھر سو گیا۔ ایسے ہی مرد کی زندگی گزر رہی ہے۔ عورت کی زندگی صبح میں اٹھی، ناشتے پکائی، پھر دوپہر ہوا، کپڑے دھوئے، پھر کھانا کھا کے سو گئی، پھر رات ہوئی، پھر سو گئی، صبح میں اٹھی، منہ دھوئی، نہ نماز، نہ اللہ کا ذکر، نہ تلاوت، نہ روزہ، نہ توبہ، نہ استغفار، نہ درود، نہ اشراق، نہ اوابین، نہ تہجد، نہ اللہ کے سامنے رونا دھونا، نہ بچوں کو گھر میں تعلیم، نہ دین کی تربیت، کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جہنم سے جڑی ہوئی ہیں، جہنم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو ان چیزوں سے جڑے گا، جو ایسا کرے گا، جھوٹ، دھوکہ، نماز، دین سے غفلت جو کرے گا، وہ جہنم سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا، جہنم کھینچے گی اس کو۔ اور جو بندہ جنت سے جڑی ہوئی چیزوں کو اپنائے گا، جنت سے جڑی ہوئی چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا، فرض پورا کرنا، سنت پورا کرنا، رواویل پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، چاش پڑھنا، کوشش کرنا، نہیں پڑھ سکے کوشش تو کرے، ارادہ تو کرے، فکر تو کرے، روئے اللہ کے سامنے، مانگے اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، توفیق عطا فرما۔ فکر کرے آدمی اور تعلیم کرے گھر میں، گھر میں جھوٹ نہ ہو، گھر میں گالیاں نہ ہو، گھر میں دھوکہ نہ ہو، غیبت نہ ہو، گھر میں کسی کی برائی نہ ہو، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کا شکر ہو، جو دیا اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ نے بلڈنگ دیا تو بلڈنگ پر اللہ کا شکر ادا کریں،
پھوس کا گھر دیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، مٹی کا گھر دیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، بریانی کھلایا تو اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی دیا اللہ اس پر شکر ادا کر کے. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو جنت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. جو بندہ ایسی زندگی گزارے گا اس کو جنت کھینچے گی، جو ویسی اپنائے گا اس کو جہنم کھینچے گی، جو ایسی چیزوں کو اپنائے گا اس کو جنت کھینچے گی. جو جہنم سے جڑی ہوئی چیزوں کو اپنائے گا جہنم کھینچنے والی ہے، جو جنت سے جڑی ہوئی چیزوں کو اپنائے گا جنت کھینچنے والی ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ارادہ ہمارے ہاتھ میں ہے، مرضی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. جہنم کو جانا ہے تو جہنم والے کام کرو، جہنم مل جائے گی. اگر جنت کو جانا ہے تو جنت والے کام کرو، جنت مل جائے گی. اگر ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو، اگر عورت ہے تو اپنے مرد اور اپنے اولاد کو اگر جنت لے جانا ہے تو جنت والے کام خود کریں. گھر میں جنت کا ماحول بنائیں، عمل کا ماحول بنائیں، ہمت کریں. چاہے ایک وقت کی روٹی نہ ملے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑیں گے. چاہے ہماری خواہش پوری نہ ہو، ہماری کوئی ضرورت پوری نہ ہو، کسی مصلحت سے اللہ نے ہماری ضرورت کو روکے رکھا ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں، اللہ کا جو ہے راضی کرنے کا کام نہ چھوڑیں، اور اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑیں. ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ مرتے وقت ہم کو یاد رکھیں گے. مرتے وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اور ایک بات آپ کو بتلا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک ضروری بات ہے جو آج مسلمان سب اس میں غلطی کرتے ہیں. کل جب والد صاحب ہسپتال میں تھے، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آئندہ اگر آپ کو اپنی فیملیوں میں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، عمل کرنے کے لیے آپ کو کام آئے گا. کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، پیشنٹ کو ہسپتال میں جب سیریس ہو جاتا ہے اس کو آئی سی یو میں رکھتے ہیں، ایمرجنسی میں رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد جب اس کا آخری وقت ہو جاتا ہے، پر ڈاکٹر کو تو معلوم نہیں ہوتا آخری وقت ہے یا نہیں، اس کیا معلوم ہوتا تو اللہ کو معلوم ہے. اس کا ہارٹ ریٹنگ کم ہو جاتا ہے، ہارٹ مار لینا کم ہو جاتا ہے، سانس لینا کم ہو جاتا ہے، اور جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو اس وقت میں آئی سی یو میں، ایمرجنسی میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، وائر وغیرہ لگا دیتے ہیں، سارے چیزیں جتنے مشین ہوتے ہیں سب لگا دیتے ہیں جسم میں. اور سانس لینے کے لیے آکسیجن وینٹیلیٹر منہ کے اندر، ناک کے اندر، یہاں وہاں پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں. لگا کر اس کو انجیکشن دینا، وہ کرنا، یہ کرنا. اور ڈاکٹر بولتا ہے اب اس کا جو ہے بالکل آخری مطلب کہ چند گھنٹے کا وقت ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر آپ بولے تو ہم کوشش کرتے، آپ بولے تو ہم کوشش کرتے. منہ میں وینٹیلیٹر گھسا دیا منہ کے اندر، اور ناک کے اندر وائر گھسا دیا، اور یہ ہاتھ میں انجیکشن لگا دیا، وہ لگا دیا، یہ لگا دیا. تب ڈاکٹر پوچھتے ہیں بیوی سے، اولاد سے کہ کیا کرنا ہے. عام طور پر دنیا کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے. اگر نکال ڈالو بولے تو ڈاکٹر بولتا مر جاتا، نکال ڈالے تو مر جاتا. اب ہم لوگ ڈر جاتے، ایسا کر ڈالے تو محلے میں کیا بول لیتے، گاؤں میں کیا بول لیتے. ہم دنیا والوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں، دنیا والے ہمارے کام میں ساتھ نہیں دیتے، دنیا والے ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. ایسی جگہوں میں ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں. دنیا والوں سے کیوں ڈرنا، ڈرنا اللہ سے ہے. دکھ رہا ہے کہ ہارٹ کا کام کرنا بند ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے وہ مرنے والا ہے. تو ایسے وقت میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ آخری وقت کے وقت میں وہ آئی سی یو میں، ایمرجنسی میں رہنے والے اپنے کوئی بھی رشتے دار ہو، ڈاکٹر سے بول دو کہ اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دو، آئی سی یو سے باہر نکال لو، ایمرجنسی سے باہر نکال لو، یا گھر کو لا لو، لا کر اس کے گول بیٹھ جاؤ، کلمہ ورد کرو، کلمہ پڑھتے رہو. مر رہا ہے، وہ مرنے والا ہے. ہم ڈاکٹر کے حوالے کر دیے، مرتے وقت میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، اور ڈاکٹر انجیکشن چبا رہا ہے، اور ڈاکٹر اس کا سینہ دبا رہا ہے، پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، منہ میں وینٹیلیٹر رکھے ہوئے ہیں، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اسی حالت میں مر رہا ہے. تو اس کو کلمہ کہاں سے کیسے پڑھے گا وہ؟ اگر اس کو بازو کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، بازو غیر کھڑا ہوا ہے، نرس کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، ان کو کلمہ نہیں آتا. حالانکہ مرتے وقت مردے کو کلمہ کا ورد کرنا،
تو ہم لوگ کیا کریں کہ اللہ والے فرماتے ہیں جب معلوم ہو جائے کہ آخری وقت ہے تو اس کا معلوم کیسے ہوتا؟ ہارٹ ریٹنگ کم ہو جاتا. ڈاکٹر خود بول دیتا میں گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں بول دیتا ڈاکٹر. تو اس وقت میں کیا کرنا بھائی، اس کو ہمارے حوالے کر دو، یا ہم خود ICU میں جانا اور ڈاکٹر اجازت دے دیا تو سارے وائر وینٹیلیٹر سب نکال دینا، سب نکال کے اس کو فری کر دینا. فری کر کے ہم اس کے بازو میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے رہو. اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا، دعا کرنا. تو ابا کو ایسا ہوا کہ یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، جو آپ کے گھروں میں کسی کے ساتھ ایسا ہو آپ بھی عمل کر سکیں. تو 7 بجے ڈاکٹر پورا نکال دیا. ہم سب بیٹھ کے جو پڑھتے رہے ایمرجنسی میں. ڈاکٹر بھی اجازت دے دیا. دیکھو اللہ جب کسی بندے کو کلمہ نصیب کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ آسان کر دیتا ہے، ایسا سیٹنگ کرتا ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے والے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کا دل بھی اللہ نرم کر دیتا ہے. تو ہم ڈاکٹر کیا کرے، ٹھیک ہے پڑھ لو بولے، اور اس پردہ لگا دیا ڈاکٹر، یہ آرام سے جو پڑھنا ہے پڑھو بولا. تو ہم دونوں دو طرف بیٹھے، ہم سب لوگ بیٹھے اور ICU میں دو طرف کلمہ پڑھتے رہے 1 گھنٹے تک. الحمدللہ یاسین بھی پڑھے، دعا بھی کرے. اور ڈاکٹر بولا کہ یہ انسان جو ہوتا ہے اگرچہ پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے، تھوڑی گرمی باقی ہے، آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، زبان حرکت میں نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر بولا دھوکے میں مت رہو کہ ایسے جو انسان ہوتے ہیں جو بالکل مردے کی طرح آدمی سکرات میں ہے. تو ڈاکٹر بول رہا ہے کہ کان سنتا ہے آخری ٹائم تک کان سنتا ہے. اللہ نے نظام بنایا، قدرت کا نظام. کیوں کان کو اللہ نے کیوں رکھا آخری ٹائم تک؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو مرتے وقت مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرو. تو کبھی ہمیں بھی سوچتے تھے کہ مرنے والا ہمارے ہوش میں نہیں ہے نا، سنتا کیا ڈاؤٹ جیسا ظاہر میں لگتا ہے. ڈاکٹر بولا نہیں، سائنس میں ہے. سائنس کیا حقیقت ہے جس کو انہوں نے سائنس کا نام دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بول دیے مرنے والے کو کلمہ بازو بیٹھ کر پڑھو، بولنا رکھو، بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہو، سن کر وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. تو ڈاکٹر بولا آپ کو جو بولنا ہے بولو، برابر سنتے ہیں، وہ برابر سن رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ بازو میں بیٹھے کلمہ پڑھتے 1 گھنٹے تک کلمہ پڑھتے رہے، سورہ یاسین پڑھے، دعا کرے، سب سن رہے ہیں. لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا آنکھ اوپر جو پردہ آ گیا، آنکھ جو ہے جیسے مردے کی آنکھ ہوتی ہے ویسا آنکھ ہو گئی، جسم پورا ٹھنڈا پڑ گیا. لیکن کان سن رہا ہے. اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ بندے کو اتنا آسان کیا اللہ نے، مرتے وقت آخری سانس تک، آخری سیکنڈ تک آنکھ کام نہیں کری تو بھی، زبان کام نہیں کری تو بھی کان برابر کام کرتے ہیں. اللہ سننے کی صلاحیت باقی رکھتے ہیں تاکہ بندہ کلمہ سن کے پڑھنے والا بن جائے. تو الحمدللہ ہسپتال میں بھی 1 گھنٹہ کلمے کا ورد کیا گیا، سورہ یاسین پڑھا گیا، دعا کی گئی. اور میں نے کہا کہ شیخ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کو ہم فون کر کے بتلائے ہیں کہ آپ کے بارے میں حضرت دعا کرے ہیں. تو یہ سنتے ہی ہارٹ کا ریٹنگ بڑھ گیا. تو ڈاکٹر نے کیا کہا، آپ کو ایسی بات بول رہے ہیں جس سے ان کو اندر خوشی ہو رہی ہے. تو ایک بار ایسا ہوا میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تب بھی ہارٹ ریٹنگ بڑھ گیا. تو یہ ہے کامیاب زندگی، یہ ہے آخرت میں کام آنے والی چیزیں، اس کو ہمیں ساتھ لے جانا ہے. اب ایسا سیٹنگ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ کیا ہسپتال میں کوئی کلمہ پڑھانے والا ملے گا؟ کہ جب تک ہم اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے. اچھی طرح سن لو، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بہت غفلت میں ہیں. آپ ساری دنیا کو اللہ والے بناؤ، اپنی اولاد کو اللہ والے نہیں بناؤ گے بہت نقصان میں رہو گے. مرتے وقت کلمہ پڑھنے والا تمہارا بچہ کلمہ نہیں پڑھے گا تمہارے پاس بیٹھ کر، تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی. بچے کو کلمہ پڑھنا معلوم نہیں، یاسین پڑھ کے دعا کرنا طریقہ معلوم نہیں، تو کیا کلمہ پڑھائے گا، کیا دعا کرے گا؟ تو محترم ماں بہنوں، سب سے بڑی دولت
اولاد کو دیندار بناؤ، اللہ والے بناؤ، تمہارے بچے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کچھ بھی بناؤ، لیکن اللہ والوں سے جوڑو، اللہ والوں سے جوڑو، نماز سکھاؤ، دین کا طریقہ سکھاؤ، آخرت کی فکر دلاؤ۔ جو ایسے بچے تیار ہوں گے، وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کے جب انتخاب کا وقت آئے گا، وہ بچہ یہ نہیں دیکھے گا میرے بابا میرے واسطے کیا چھوڑا۔ آج لوگ باپ مر رہا ہے، بیٹا گالیاں دے رہا ہے باپ کو کہ میرا بابا پورا پیسہ ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، میرا بابا مجھے کیا بھی نہیں دیا، گالیاں دیتا ہے بیٹا، بابا مر رہا ہے۔ لیکن جب بیٹا دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، آخرت والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے بابا میرے لیے کیا چھوڑا، میرے بابا کی آخرت کامیاب ہو جائے، میرے باپ دنیا سے کامیاب طریقے سے جائے، جنت کو جانے والا بن جائے، کلمہ پڑھ کر مرنے والا بن جائے، ایمان کی حالت میں مرنے والا بن جائے، یہ بیٹے کو فکر ہوتی ہے۔ اور بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، اپنے سارے ہمت کر کے سارے مشین کمپیوٹر وغیرہ ساری آکسیجن سب ہٹا دیتا ہے، اور ہمت کر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے، یاسین پڑھتا ہے۔ وہ خوش نصیب باپ ہے جس کی اولاد نے مرتے وقت اس کے کام آئی۔ جو اولاد ہمارے مرتے وقت ہمارے کام نہ آئے وہ کیا اولاد ہے۔ تو محترم اور بہنوں، اس لیے ہمیں اپنے اولادوں کو نیک بنانا ہے، اللہ والے بنانا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو حافظ، عالم، مفتی بناؤ، اللہ والے بناؤ۔ اگر ہمت نہیں ہے، ڈاکٹر انجینئر بناؤ تو بناؤ اللہ والے بناؤ۔ ڈاکٹر اللہ والا بنے، انجینئر بھی اللہ والا بنے، لیکن بچپن سے بچے کو دین کے ماحول میں، دین کے طریقے کے ساتھ، علماء سے تعلق، علماء سے محبت، اللہ والوں کے پاس جانا آنا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ اپنے بچوں کو کالجوں کو بھیجو۔ جب بھیجنا ہے تب تمہارا بچہ اللہ والا بنے گا۔ لیکن آج کا جو ماحول دنیا میں ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک مثال کہ خود میرے لیے بہت عبرت کی چیزیں ہیں کہ میں خود اپنے آپ کو، ہم لوگ جتنا بھی کرتے ہیں اللہ کے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والد صاحب بہت کما کر لے گئے، اتنا ہم نہیں کر سکتے، ایسا لگ رہا ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہی وہ چیز سامنے آتی۔ اور تو محترم اور بہنوں، یہ دنیا کی عزت نہیں ہے، یہاں کی ذلت نہیں ہے، یہاں کی کامیابی نہیں ہے، یہاں کی ناکامی نہیں ہے۔ اصل مرتے وقت کیسا مرتا، اور یہ آخرت کے سفر میں خبر میں جاتا ہے، اس کے جانے کی شان کیا ہوتی ہے۔ اصل دونوں چیزیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، ساری دنیا والوں کو، سب کو اللہ کامیاب زندگی عطا فرمائے، اللہ کامیاب موت نصیب فرمائے، عزت والی ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہے سفر آخرت کو جیسے اللہ پسند کرتے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اور پوری اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، جیسے اللہ چاہتے ہیں اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اللہ جیسے فیصلے کرتے ہیں، اللہ ویسے فیصلے ہمارے ساتھ فرمائے۔ اس کے جو ہے دعائیں بھی کرنا ہے اور آخر کی تیاری کرنا ہے، خبر میں جانا ہے۔ کل خبر میں جب اترے تو والد صاحب کو اتارنے کے واسطے ہم پہلے خبر میں اترے تو میں نیچے دیکھا خبر میں، اب میں سونا چاہوں اس کے اندر ڈر لگ رہا ہے، دل کو ڈر لگ رہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے۔ زندہ انسان خبر میں نہیں جاتا، زندہ انسان کو پیسے دو، 100 کروڑ روپے تم کو دیں گے، جاؤ خبر میں سو جاؤ، اوپر مٹی ڈالتے، راضی ہوتا کہ زندہ انسان خود نہیں جاتا، اس لیے اللہ انسان کو موت دے کر انسان کو لے جاتے ہیں۔ مجبوری میں جانا ہے ہر انسان کو، جانا ہے ہر انسان کو خبر میں جانا ہے، لیکن موت ایمان والے کے واسطے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نافرمان کے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ موت ایمان والے کے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت جسر، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب۔ دو گاؤں ہیں، دو گاؤں کے بیچ میں دریا ہے، سمندر ہے، تالاب ہے، یہ گاؤں سے وہ گاؤں میں جانا، بیچ میں پانی ہے، کیسا کرنا؟ گورنمنٹ والے برج ڈالے، پل بنائے، تو یہ آدمی اس پل پر سوار ہو کر، اس برج کے اوپر سوار ہو کر چل کر ادھر گاؤں میں جا کر اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا میں ہیں، ہم لوگ دنیا میں ہیں، اور اللہ ہم کو ملاقات
کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم کو ملاقات کا موقع دینا چاہ رہے ہیں، اللہ کی ملاقات ہونا ہے، تو دنیا میں اللہ کی ملاقات نہیں ہوتی، موت کا جو برج ہے وہ اللہ سے ملاتا ہے، موت اللہ سے ملاتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اللہ ہر انسان کو موت دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہے موت کے وقت میں خوشی ہوتی ہے، مرتے وقت میں خوشی ہوتی ہے، مرتے وقت میں خوشی ہوتی ہے، کیا خوشی ہوتی ہے معلوم؟ اسی ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، 15-20 سال کا بیٹا ہے، اس کو پولیس والے پکڑ کے بہت بڑا کیس ڈال دیے، جیل میں ڈال دیے، 50 سال جیل میں رہا، 50 سال کے بعد جیل سے چھوٹ رہا ہے، جیل میں سے باہر آ رہا ہے، تو اس بچے کو جب بوڑھا ہو گیا، 50 سال جیل میں رہا، اپنے جیل سے باہر آنے کا ٹائم ہے، گھر والوں سے ملنے کا ٹائم ہے، بتاؤ کتنی خوشی ہوگی اس کو، کتنی بہت خوشی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جیل خانہ ہے، اس دنیا میں اللہ کا بندہ جو اللہ کے لیے ہر وقت اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ سے ملنے کے لیے وہ اس کی روح تڑپتی ہے، وہ بندے کو جب موت نظر آتی ہے، موت سامنے آتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے اندر اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں، اور دنیا والے دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کے آنکھوں میں سے آنسو نکلے۔ یہ مومن کے ساتھ، فرما بردار کے ساتھ، جو نافرمان ہوتا ہے اللہ کا، اس کو موت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو محترم ماں اور بہنوں، آج خواہشات کی دنیا ہے، زیورات کی دنیا ہے، سونے چاندی کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، چیزوں کی دنیا ہے، اور منمانیوں کی دنیا ہے، خواہشات کی چیزیں، خواہشات کی بلڈنگیں، خواہشات کے مکانات، خواہشات کے عیش و آرام کے اسباب، یہ دنیا اس وقت چل رہی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ان کافروں کو نہیں دیکھنا ہے، انگریزوں کو نہیں دیکھنا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے امہات المومنین صحابیات کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، سادی سیدھی زندگی، جیسے اللہ نے دیا، جو اللہ نے دیا اس کو کھاتے پیتے ہوئے، اس میں بسر کرتے ہوئے، اصل جو مال ہے آخرت کا مال ہے، آخرت کا مال اللہ کا ذکر ہے، آخرت کا مال درود پاک ہے، آخرت کا مال استغفار ہے، آخرت کا مال قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ثوابین ہے، سجدے ہیں، توبہ ہے، استغفار، رونا دھونا ہے، ہمیں خود بھی کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ تو محترم ماں بہنوں، یہ آخرت کا مال ہے، اس مال کو جمع کرو، زیادہ سے زیادہ جمع کرو، اور جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا ہم آخرت میں بڑے مالدار بنیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں فکر کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور جلدی سے زندگی کو بدلنا ہے۔ ہم نہیں بدلیں گے یا بدلیں گے، ہر حال میں موت آئے گی۔ زندگی بدلیں گے تب بھی موت آئے گی، زندگی نہیں بدلیں گے تب بھی موت آئے گی۔ زندگی بدلیں گے تو ہمارا فائدہ، زندگی نہیں بدلیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو محترم اور بہنوں، دنیا کی باتوں کو چھوڑو، اور دنیا کی چیزوں کی خواہشات کے تذکروں کو چھوڑو، اور ناشکری کو چھوڑو، اور توبہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ زبان میں درود رکھو، زبان میں استغفار رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنی بچوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، آپس میں پیار محبت سے رہو، اور دشمنیوں کو چھوڑو، دلوں کو صاف رکھو، اور آپس میں کینہ کپٹ کو ختم کرو۔ جتنا دل پاک رہے گا اتنا اللہ اس کے قریب آئیں گے، جتنا دل ناپاک ہوگا اتنا اللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ بدگمانیوں کو ختم کرو، بدگمانیوں سے ایمان خراب ہوتا ہے، بدگمانیوں سے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اور محترم ماں بہنوں، یہ مختصر سی زندگی ہے، قیمتی بنا لیں گے تو ہمارا فائدہ، ہماری آخرت بنے گی، اور ہم جو ہے جنت، جہاں قبر میں عیش و آرام سے رہیں گے، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، وہاں کی ہوائیں آئیں گی، وہاں کی خوشبوئیں آئیں گی۔ تو محترم ماں بہنوں، آج ہم صبح قبرستان میں گئے، سارے مردے خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، کوئی لڑ نہیں رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف غیبت نہیں کر رہا ہے، آج سب مجبور پڑے ہوئے ہیں، ہر انسان مجبور پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو محترم ماں بہنوں، اسی قبرستان میں، انہی قبرستانوں میں ہم سب کو جانا ہے۔ آج لوگ قبرستان کا نام لیے تو نحوست سمجھتے، قبرستان کا نام لیے تو ڈر جاتے۔ ارے نحوست سمجھنے سے، ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جانا وہی ہے آخر میں قبرستان میں۔ یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ مکان، یہ عیش و آرام سب چھوٹنے والے ہیں۔ ایمان کسے بولتے؟ ایمان اسے بولتے ذکر کرتے کرتے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو
کہ اللہ کے ذکر کا نور دل میں اتنا آ جائے جیسے ہم باہر گرمی میں ہیں، مئی کا مہینہ ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، ہم باہر کام جو ہے مارکیٹ گئے تھے، گھر کو آ رہے ہیں، سخت گرمی پڑ رہی ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن اے سی لگا ہوا ہے، جب گھر کو آتے ہیں سب سے، اور بازار میں جب ہم ہوتے ہیں اس گرمی سے پریشان ہو کر دل ایئر کنڈیشن کو یاد کرتا ہے، دل کھینچتا ہے ایئر کنڈیشن کی طرف، کب جلدی کام ہو جائے گا، کب جلدی گھر جائیں گے، کب جلدی گھر میں جا کر اے سی آن کریں گے، اے سی میں بیٹھ جائیں گے، جس کا دل کھینچتا ہے۔ سمجھو اسی طریقے سے جو اللہ کا بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں خبر اے سی کمرے کی طرح اس کے دل کو محسوس ہوتا ہے کہ خبر میں آرام ہے، خبر میں جنت ہے، خبر میں جنت کی خوشبوئیں ہیں، خبر میں جنت کی ہوائیں ہیں، خبر میں نبی کا دیدار ہے، خبر میں اللہ کے فرشتوں سے ملاقات ہے، خبر میں راحت کی زندگی ہے، عیش آرام کی زندگی ہے۔ تب اس دنیا سے چھوٹ کر قبر میں جائیں گے، ایسا دل کھینچے گا، اس کا کھینچے گا جس کے دل میں اللہ کے ذکر کا نور آ گیا۔ جس کے دل میں اللہ کا ذکر کا نور نہیں آیا وہ خبر سے ڈرتا ہے، موت بولے تو ڈرتا ہے۔ ابھی سمجھو ہمارا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ایمان بننے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے خبر کا وحشت، خبر کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ ڈر مطلب کہ خبر سے گھبراہٹ یہ نہیں ہوتا، بلکہ خبر اس کو اچھی لگتی ہے، موت اس کو پیاری لگتی ہے، کیونکہ خبر کوئی چیز نہیں، موت کوئی چیز نہیں۔ یہ موت اور خبر اللہ سے ملاقات کی مثال ہے، اللہ سے ملاقات کی تعبیر ہے، اللہ سے ملاقات کی ایک نشانی ہے بس، اس لیے اس کی روح تڑپتی ہے تب اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کی خانقاہ آپ کے ذکر کی جگہ ہے، اللہ والوں کی نسبت کی جگہ ہے، اللہ اس خانقاہ میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل خبر میں جانے والے ہیں، اللہ جیسے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو ہمارے سامنے بیٹھتے تھے، آج وہ آپ کے حوالے ہوئے ہیں، اللہ ہم کے اپنی رحمت میں ان کو جگہ عطا فرما دیجئے، اپنے قرب میں ان کو جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی محنت سے، ان کی فکروں سے ان کے بچوں کو آپ نے علم عطا فرمایا، یہ مدرسے قائم ہوئی، خانقاہ قائم ہوئی، یہ سارا باغیچہ لگا، اس سے آپ کے اتنے سووں کے بندے بندیاں یہاں سے دین کی پیاس بجھا رہے ہیں، علم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اس بندے نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنی تجارت کو قربان کر دیا، اے اللہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اے اللہ دنیا دشمن ہو گئی، دنیا ان کی برائی چاہنے لگی، اے اللہ آج وہ آپ کے حوالے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ راحت کا معاملہ فرمائیے، راحت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ان کے ساتھ راحت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ راحت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت شامل فرمائیے۔ اے اللہ یہ خانقاہ جب بھی جمعرات کو یہ خانقاہ پہلے وہ کھولتے تھے، خانقاہ میں حسینے ڈالتے تھے، اے اللہ ہم کو اچھے مشورے دیتے تھے، ہمارے لیے بڑی ہمت کی چیز تھی، آج آپ کے حوالے ہوئے، اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے، اعلیٰ علیم میں جگہ عطا فرمائی، جنت الفردوس میں کچھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ انہوں نے جو کچھ جن کا کام کیا ہے، اسلام پیٹ محلہ ان کی وجہ سے دیندار بنا ہے، سارے کئی محلے کئی بستیاں کھیڑے والے اتنے کھیڑے ہیں جہاں ان کی محنت سے دیندار بنے ہیں، اللہ وہ صرف آپ جانتے ہیں، دنیا والے نہیں مانتے، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجیے، فرما لیجیے اللہ قبول فرما
فرما لیجئے، ان کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے میں آج جو کچھ پڑھا گیا ہے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا گیا، 2 قرآن ختم کیے گئے، درود استغفار پڑھے گئے، سب کا سب روح کو پہنچا دیجئے، والد صاحب کی روح کو پہنچا دیجئے، ان کی روح کو سکون عطا فرمائیے، قبر میں اے اللہ نور بھر دیجئے، اللہ ان کی خبر میں نور بھر دیجئے، اللہ ان کی خبر میں نور بھر دیجئے، اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے، جنت کی ہوائیں چلا دیجئے، اللہ ان کے اللہ خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کے درجوں کو بلند فرمائیے، خبر حشر جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے اونچے درجے کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے پیچھے ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کا جو ایک تو خاندان خون کا ہے، یہ خاندان ایمان کا ہے، ان کا روحانی خاندان بھی ہے، اللہ ہم سب ان کے روحانی خاندان کے ہیں، اللہ ان کے دونوں خاندانوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اے اللہ قبولیت عطا فرما کر، اے اللہ جو دعائیں والد صاحب کے جہاں جہاں کی گئی ہیں سب کو اے اللہ قبول فرما کر ان کو اپنے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دیجئے، ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرما دیجئے، ان کا نعم البدل ہم کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ وہ تو کما کر لے گئے، اب ہماری باری، ہمارا وقت، ہمارا ٹائم آنے والا ہے، اے اللہ زندگی کو ہم نے بہت دھوکہ کھایا ہے، شیطان سے بہت دھوکہ کھایا ہے، اللہ شیطان نے ہمیں بہت دھوکہ دیا، دنیا کے مال نے ہمیں دھوکہ دیا، دنیا کی چیزوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے گناہ ہوتے رہے، نافرمانیاں غفلتیں ہوتی رہی، ہم آخرت کو بھول گئے، خبر کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، اے اللہ معاف فرما کر ہمیں موت کی فکر، آخرت کی فکر، موت کا دھیان، آخرت کا دھیان ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مقبول اور کامل بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ایمان پر کلمے پر ہمیں موت کا خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس خطبہ کو قبول فرما لیجئے، والد صاحب کی جگہ جو خالی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائیے، اللہ ہمیں ہماری رہبری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، دنیا میں آخرت ہم سے راضی ہو جائے، ہم بھی بچوں سے راضی ہو جائے، ماں باپ سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمارے ماں باپ دو میں سے کوئی بھی جو بھی زندہ ہے سب کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجئے، سب پر اپنا فضل فرمائیے، چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے خاندانوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے خاندان میں جو بھی بڑے ہیں بوڑھے ہیں ان کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے خاندانوں میں جتنے ہمارے رشتے دار ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، سب کی عمروں میں صحت اور برکت عطا فرمائیے، سب کو ایمان کامل، عمل صالح، تقوی، اخلاص، سنت عطا فرمائیے، اے اللہ حوالے بنا دیجئے، ہمارے سارے خاندانوں کو اللہ حوالے بنا دیجئے، پوری امت کو نیک ہدایت عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مدرسوں اور خانقاہ کو قبول فرما لیجئے، حفاظت فرمائیے، اے اللہ کفر، بدعت، شرک، غیبت، جھوٹ، گناہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفن میں قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك